السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ سنیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت بچ کر باہر آ گئے تو آپ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل سے شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں ان کی ملاقات شام کے بادشاہ سے ہوئی۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی ایک کنیز تحفے میں دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب کافی مدت تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی۔ اللہ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس زمانے میں وہ جگہ بالکل بے آباد تھی، وہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ پہنچے۔ ان دونوں کو اس مقام پر چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ ان کے پاس کچھ پانی اور چند کھجوریں تھی۔ اس حالت میں انہیں وہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا آپ ہمیں اس بنجر سرزمین میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حضرت ہاجرہ بولی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب آپ ثنیہ پہاڑی پر پہنچے تو آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس غیر آباد وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ اللہ کا حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی ویران جگہ چھوڑ دیا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست تھا اور نہ ہی سر چھپانے کی جگہ تھی۔ ہاجرہ علیہ السلام تھوڑے سے پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہی، یہاں تک کہ دونوں چیزیں بالکل ختم ہو گئیں۔ وہ اپنی بھوک پیاس تو برداشت کرتی رہی، لیکن پیاس کی وجہ سے بیٹے کا حال ان سے دیکھا نہ گیا۔ وہ بے قرار ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے زمین پر لوٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پانی کہیں نظر نہ آیا۔ کچھ دور دو پہاڑ نظر آئے، ان پر چڑھ کر پانی دیکھنے کا ارادہ کیا۔ سوچا کہ شاید کسی طرف پانی نظر آ جائے یا کوئی آتا جاتا دکھائی دے۔ چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑ کا رخ کیا، آج ہم اسے صفا پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پر چڑھ گئیں۔ چوٹی پر پہنچ کر چاروں طرف دیکھا، پانی کہیں نظر نہ آیا تو اس سے اتر کر دوسرے پہاڑ کی طرف چل پڑی، ساتھ میں بچے کی طرف دیکھتی جاتی۔ درمیان میں نشیبی جگہ تھی، جب وہاں پہنچی تو بچہ نظر نہ آیا، لہٰذا اس نشیبی جگہ کو دوڑ کر عبور کیا اور دوسرے پہاڑ یعنی مروا پر جا چڑھی۔ چاروں طرف دیکھا لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ اب یہ مروا سے اتر کر پھر صفا پر پہنچی۔ اس طرح ایک سے دوسرے پہاڑ پر انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ رہتی دنیا تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروا کے 7 چکر مقرر فرما دیے گئے۔ جب حضرت ہاجرہ نے 7 چکر مکمل کر لیے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے پاؤں مار رہے تھے وہیں ایک فرشتہ ظاہر ہوا جس نے اپنا پر زمین پر مارا اور وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ پانی اللہ کی طرف سے
ان کے لیے ایک تحفہ تھا۔ پانی جب چاروں طرف پھیلنے لگا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا۔ پھر انہوں نے پانی کے ارد گرد پتھروں کی باڑ بنا دی تاکہ پانی وہاں جمع رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ام اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ اس جگہ کے پاس سے قبیلہ جرہم کا قافلہ گزرا۔ جب انہوں نے یہاں پانی دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ ہمیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ قافلے کے لوگ اجازت ملنے پر بہت خوش ہوئے۔ ایک بہت بڑی نعمت انہیں حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے زمزم کے کنویں کے ارد گرد بہت سے گھر آباد ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ انہوں نے وہی نشو نما پائی۔ انہوں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ قبیلہ جرہم کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ان سے ملنے جاتے رہتے اور انہیں نصیحتیں بھی کرتے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی شک والی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے اکلوتے بیٹے تھے، اور اس وقت جبکہ اسماعیل علیہ السلام لڑک پن کی حد کو پار کر کے جوانی میں قدم رکھنے والے تھے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں تھی۔ اللہ کا حکم جو بھی تھا انہیں پورا کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ دکھائی اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام بیٹے کے پاس گئے اور انہیں اللہ کا حکم سنایا۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی آخر کسی عام آدمی کا بیٹا تو نہیں تھا، ایک نبی کی اولاد تھے۔ وہ بولے، ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر وہاں پہنچے جہاں آج منا ہے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اوندھے منہ لٹا دیا تاکہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اور اپنے پیارے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے تھے، اور جو انہوں نے ذبح کیا وہ اللہ کے پاس سے بھیجا ہوا ایک میڈھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت سخت امتحان میں پورے اترے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے دیکھ لیا کہ باپ بھی اللہ کے لیے خالص ہے اور بیٹا بھی، تو پھر انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا اور انہیں خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کے طور پر دیوار بناتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا گیا ہو۔
بچوں، تعمیر کے دوران جب عمارت اونچی کرنے کی ضرورت پڑی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرماتے جاتے اور خانہ کعبہ کے گرد گھومتے بھی جاتے تھے۔ اس طرح کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشانات اس پتھر پر بن گئے۔ وہ پتھر آج تک موجود ہے اور خانہ کعبہ میں جس جگہ اسے رکھا گیا ہے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور جو لوگ بھی حج اور عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں وہ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ اس طرح اپنے دل میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔